بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله دائم البقاء الذي قهر جميع الأشياء بالفناء الذي رب الأموات والأحياء. ثم الصلاة والسلام على رسوله وحبيبه ونبيه وأمينه وحامل لوائه سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وظالميهم وقاتليهم وحاسديهم وحاربيهم والشاكي في عصمتهم وغاصب حقوقهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. صلوات محمد وآل محمد. وقت بہت ہی مختصر ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ جلوس میں بھی آپ ذرا شرکت کریں گے، لہذا آیت مذکورہ کے ذیل میں چند کلمات اور آپ کے ذہن میں تمام. ارشاد باری تعالیٰ ہے، قرآن کریم نے صدیوں اور سینکڑوں سال پہلے کچھ پیغامات جو دیے تھے تو اس دور کے لوگوں کو سمجھ میں بات نہیں آئی، لیکن جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھ رہا ہے، جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی نے ترقی کی، قرآن کے بہت سارے احکامات اور پیغامات کو آج سائنس نے ثابت کیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دور، یہ صدی، یہ سینچری قرآن کا ہے، قرآن کی صدی ہے. ان میں سے ایک بات ہے، قرآن نے کہا کہ جو اللہ کی راہ میں قربان ہو جاتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں، وہ زندہ رہتے ہیں اور اپنے رب کی طرف سے رزق حاصل کرتے ہیں. یہ بچوں کے لیے میں بس عرض کر دوں کہ جس کسی نے بھی اہل بیت اطہار علیہ السلام سے رابطہ کیا، رشتہ برقرار رکھا، ان کی محبت پر اپنی جان اس دنیا میں پیش کی، تو خداوند عالم نے اسے وہ مقام عطا کیا کہ سینکڑوں ہزاروں سال تک اس کے جسم پر کوئی پرابلم نہیں آتی ہے، اس کے جسم سے ناخن اور بال تک نہیں گرتے ہیں. سائنس یہ دیکھ کر حیران ہے کہ آخر یہ کن صفات کے حامل لوگ ہیں کہ جنہیں نہ زمین کوئی نقصان پہنچا سکی، نہ زمین کے کیڑے انہیں کھا سکے اور نہ ہی ان کا کفن تک میلا ہوا. جب ایران عراق جنگ چل رہی تھی، صدام ملعون کا دور تھا، قم کے ایک مشہور عالم تھے، وہ جناب شہزادی کائنات سے متعلق ایک کتاب لکھ رہے تھے. جب ان کا آخری وقت آیا تو انہوں نے بیٹے سے وصیت کی کہ دیکھو اگر میرا انتقال ہو جائے تو مجھے دفن کرنا قم میں، لیکن ابھی جو یہ جنگ چل رہی ہے جب ختم ہو جائے یہ جنگ اور حالات بہتر ہو جائیں تو مجھے میری قبر سے نکال کر کربلا مجھے منتقل کر دینا، وہاں دفنانا. ایک محب اہل بیت کی وصیت تھی. حالات بہتر ہوئے، بیٹے کو یاد آیا اور اس نے قبر کھولی اور باپ کا جنازہ جب دیکھا تو یہ خبر اس دور کے اخباروں میں، میگزینوں میں، رسالوں میں اور تمام اساتید اور خطبہ کے زبانوں پر عام تھا. 17 سال کے بعد جب اس بندے مومن کی قبر کو کھولا گیا تو 17 سال میں آپ بتائیے کیا بچے گا؟ پڑھے لکھے ہیں آپ لوگ، علم سائنس کیا بولتا ہے، دنیا کے قوانین کیا بولتے ہیں،
کہ کسی انسان کو اگر دفن کیا جائے تو 17 سال کے بعد اس میں کیا بچے گا سوائے کچھ بوسیدہ ہڈیوں کے. تو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس عالم دین کی قبر جب کھولی گئی تو ایک خوشبو پھیلی اور ان کا جسم بالکل ویسا ہی تر و تازہ تھا جیسا دفن کیا گیا، دفن کرتے ٹائم جیسا جسم تھا. وہ تو جسم کی بات ہے. انہوں نے وصیت کی تھی بیٹے سے کہ بیٹا یہ کتاب جو میں لکھ رہا ہوں جناب سیدہ کے بارے میں اسے بھی میرے سینے پر رکھ دینا. تو وہ کتاب بھی بعینہ ہی ویسی ہی تھی جیسے رکھتے ٹائم تھی جو کنڈیشن تھی. تو آپ ذرا غور فرمائیں کہ وہ عالم تو بندے مومن تھے، انسان تھے، ان کا جسم تھا، جسم میں روح تھی، دل تھا، دل میں محبت اہل بیت تھی، لیکن یہ کاغذ، یہ کتاب، یہ کپڑا کفن، اس میں کیا چیز ہے؟ اگر جسم مکمل صحیح رہتا تو آپ کہہ سکتے تھے کہ ٹھیک ہے، چونکہ اہل بیت اطہار کی محبت سے سرشار تھے، مومن تھے، لہذا خدا نے ان کو یہ مقام عطا کیا. لیکن وہ کاغذ، اس کتاب میں کیا چیز تھی؟ کاغذ کیوں نہیں سڑا گلا؟ کیونکہ اس پر شہزادی فاطمہ زہرا کا مبارک نام لکھا ہوا تھا. تو عزیزو، اگر ہمارے دل میں اہل بیت اطہار کی محبت ہے اور ہم ان کی اطاعت کرتے ہیں تو یقیناً یہ ہمارا دل، یہ ہمارا جسم خدا کی نگاہ میں عظمت رکھتا ہے. ایک صلوات پڑھو پر محمد و آل محمد. اس دنیا میں بہت سارے لوگ آئے، ایک سے ایک نامور بادشاہ، حکمراں، اور انہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی. انہوں نے حکومت کی لیکن تیر و تلوار کے زور پر، سکے کی زور پر، طاقت کی زور پر. لیکن جب وہ اس دنیا سے گئے تو آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں. لیکن اسی دنیا میں کچھ ایسے بھی اللہ کے بندے تھے کہ جنہوں نے حکومت کی لیکن لوگوں کے دلوں پر، جسم پر نہیں. اور دل نہ تو افریقی ہوتا ہے، نہ امریکی، نہ ہندوستانی ہوتا ہے، نہ پاکستانی، نہ کالا ہوتا ہے، نہ گورا. اسی لیے دلوں پر جس نے حکومت کی آج تک اس کی حکومت پوری دنیا میں قائم ہے. اور عزیز و جوش ملیح آبادی نے کیا خوب شعر کہا تھا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین، ہمارے ہیں حسین. امام حسین علیہ السلام نے جو اپنا کردار پیش کیا اور جو اس شہادت عظمیٰ کا واقعہ پیش آیا، آپ جانتے ہیں کہ آج صرف شیعہ ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں حسین کے چاہنے والوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے. جیسے قرآن کریم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی خوبیاں اجاگر ہو رہی ہیں، اس کے احکامات اور پیغامات کی حقانیت اور سچائی کی ثابت ہوتی جا رہی ہے، ویسے ہی اہل بیت اطہار علیہ السلام کی یہ زندگی معجزہ ہے. چھوٹے امام فرماتے ہیں کہ تم کچھ مت کرو، صرف ہمارے اقوال اور ہمارے فرمودات کو لوگوں کے سامنے پیش کر دو. ہمارے اقوال میں خود یہ قوت ہے کہ وہ لوگوں کے قلوب کو اپنی طرف کھینچ لے. تو امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی دی ہے، اس قربانی کے نتیجے میں آج پوری دنیا کربلا سے واقف ہو گئی ہے. کربلا والوں کا مقصد کیا تھا؟ امام حسین نے زندگی کیوں قربان کی؟ اس شہادت کا عظیم مقصد کیا تھا؟ جیسے جیسے لوگ جانتے جا رہے ہیں ویسے ویسے کربلا سے نزدیک ہوتے جا رہے ہیں. عزیزو، وقت بالکل نہیں ہے اور ابھی آپ کو جلوس میں چلنا ہے. آج کا دن روز عاشور تاریخ انسانیت و بشریت میں ایک عظیم دن ہے کہ جس میں رسول کے نواسے نے زمین گرم میں کربلا پر اپنی وہ عظیم شہادت اور قربانی پیش کی ہے کہ جس کا جواب تاریخ بشریت میں نہیں ملتا. عزیزو، عصر کا وقت ہے، یہی وقت ہے کہ جب امام علیہ السلام خیمے کے پاس آئے اور تمام خیام میں ایک حسرت بھری نگاہ ڈالی
اس لیے کہ ابھی تک انہی خیروں کے آس پاس جوانان بنی ہاشم تھے، جناب عباس تھے، جناب اون و محمد تھے، جناب قاسم تھے، حتیٰ علی اصغر تھے، لیکن اب ان خیموں میں سوائے علی ابن الحسین کے کوئی مرد باقی نہ رہا۔ کفار آواز دے رہے ہیں بار بار کہ حسین یا خود آؤ یا کسی کو بھیجو۔ امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں جانے کے ایک مرتبہ عزم کرتے ہیں، خیمے میں آتے ہیں۔ میں بہت مختصر مسائل پڑھوں گا عزیزو۔ جناب زینب کو آواز دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے بہن زینب میرا آخری سلام قبول کرو۔ جناب زینب اور ام کلثوم آگے آتی ہے، کہتی ہے بھیا ایک بار ذرا خیمے میں تشریف لے آئے، تمام سیداری آپ سے آخری رخصت ہونا چاہتی ہے۔ جناب امام حسین نے جناب زینب سے کہا کہ اے بہن ذرا وہ لباس کونا میرا لے آؤ۔ جناب زینب نے جب یہ سنا تو ایک مرتبہ دھاڑے مار کر گریہ کرنے لگی۔ امام کہتے ہیں کہ بہن یہ لباس کونا سن کر تم نے گریہ کیوں کیا؟ جناب زینب کہتی ہے کہ بھیا ماں فاطمہ نے کہا تھا کہ اے بہن اے بیٹا زینب جب حسین خیمے میں آخری بار آئے اور اسے لباس کونا کا مطالبہ کرے تو سمجھ جانا کہ یہ حسین کی آخری ملاقات ہے۔ جناب امام حسین نے لباس کو لیا اور جگہ جگہ سے اسے پارا کرنا شروع کیا۔ عزیزو جب بھی کوئی کسی جگہ جاتا ہے چاہے وہ میدان جنگ ہی میں جائے تو وہ اپنے کو آراستہ کر کے جاتا ہے، لیکن یہ عجیب ہے امام حسین علیہ السلام جو لباس کوہنا کو جگہ جگہ سے پارا کر رہے ہیں، شاید اس خیال سے کہ میری شہادت کے بعد وہ دشمن جو بغض و عناد میں ہمارے جسموں سے لباس اتارنا چاہے تو یہ پارا اور کوہنا لباس دیکھ کر شاید نہ اتارے، لیکن عزیز ایسا نہ ہوا۔ جب حسین خیمے سے رخصت ہو کر آتے ہیں جناب سکینہ آگے بڑھتی ہے اور آپ کے گھوڑے کے پاؤں کو پکڑ لیتی ہے۔ حسین سوار ہوتے ہیں اور گھوڑے کو مہمیز کرتے ہیں، لیکن گھوڑا ہے کہ آگے نہیں بڑھتا۔ امام کہتے ہیں کہ اے میرے اسب وفا یہ میری آخری سواری ہے، تو مجھے میدان میں پہنچا دے۔ لیکن گھوڑے نے ایک مرتبہ اپنے پیروں کی طرف اشارہ کیا۔ امام کیا دیکھتے ہیں کہ 6 سال کی بیٹی سکینہ گھوڑے کے پیروں سے لپٹی بہر کر رہی ہے۔ اے میرے بابا کے گھوڑے، ارے میرے بابا کو میدان میں نہ لے جا، اس لیے کہ اب تک جو بھی صبح سے گیا ہے وہ واپس نہ آیا۔ ایک مرتبہ امام نے منہ نیچے اتر کر سکینہ کو گود میں لے کر پیار کر کے جناب زینب کے حوالے کیا۔ آگے میدان میں بڑھتے ہیں، میں تفصیل سے نہیں پڑھوں گا۔ جب امام میدان میں بڑھے ایک مرتبہ دریا نظر آیا، جناب عباس کی قربانی یاد آئی، جناب علی اکبر جہاں شہید ہوئے تھے وہ جگہ دیکھی، علی اکبر کو یاد کیا، قاسم جہاں قاسم کے جسم کے ٹکڑے ہوئے تھے وہ جگہ نظر آئی۔ اور اس کے بعد جب امام نے آخری حجت پیش کر دی لیکن دشمن ہے کہ آپ کے قتل کے در پہ ہیں، تب علی ابن حسین نے شمشیر حیدری نکالی اور تاریخ کربلا گواہ ہے کہ ایسی حسین نے جنگ کی کہ تمام اشقیاء کی فوجیں کوفے کی طرف بھاگنے لگی۔ امام نے جب آگے آپ بڑھے اور شہداء کربلا کے کچھ لاشیں دکھے تو ایک مرتبہ امام کہتے ہیں یا بطال الصفا ویا فرسان الرجا، اے میرے شیرو، ارے تمہیں اپنے امام کی جنگ دیکھنے کا بہت شوق تھا، ارے آؤ کہاں تم سو گئے؟ تاریخ کہتی ہے کہ شہداء کربلا کے لاشوں میں حرکت ہوئی اور لاشیں تڑپ تڑپ پر اٹھتے تھے اور زمین پر گر جاتے تھے اور ان سے آواز آتی تھی کہ اے حسین، اے مولا حسین، ہمیں موت نے مجبور کر دیا، اگر ہمیں 70 مرتبہ بھی قتل کیا جاتا تو ہم آپ کی مدد اور دوسرے سے پیچھے نہ ہٹتے۔ ہاں عزیزو،
تمام بھاگی ہوئی فوجیں سمٹ جاتی ہیں اور اس کے بعد عمر سعد للکارتا ہے کہ اے میرے فوج والو، یہ آخری قربانی ہے حسین کی اور تم بھاگو نہیں، ڈرو نہیں۔ عزیزو، جب میمنہ پر حملہ کیا، میسرے کو توڑا، قلب لشکر کو تباہ کیا، ہر طرف سے الامان الحفیظ کی آواز آ رہی تھی، لیکن ایک آواز پوچھتی ہے، لیکن جب میدان کربلا میں آواز گونجتی ہے کہ اے حسین، اب تم نے شجاعت کے جوہر دکھا دیے، اب ذرا صبر کے جوہر دکھاؤ۔ آپ نے تلوار میان میں رکھی، بھاگی ہوئی فوجیں سمٹی۔ مورخ کربلا کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ جس کے پاس کوئی اسلحہ نہ تھا وہ اپنی جھولیوں میں پتھر بھرے ہوئے لایا تھا اور وہی پتھر مارتا تھا امام پر۔ ہر طرف سے حملے ہوئے۔ عزیز حسین ابن علی اب گھوڑے پر ڈگمگا رہے ہیں، لیکن عزیزو، ایک مرتبہ حمید بن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ حسین کا گھوڑا، جب وہ دیکھا کہ حسین زخمی ہو گئے ہیں اور اب گھوڑے پر پشت پر سر ڈگمگا رہے ہیں، تو گھوڑے نے ایک مرتبہ اپنے دونوں پیر اگلے زمین پر ٹیکے اور حسین زمین پر تشریف لے آئے، لیکن غضب ہو گیا۔ شمر ملعون اپنا کند خنجر لے کر آگے بڑھا۔ عزیزو، کسی کو بھی جب ذبح کیا جاتا ہے تو گردن کو آگے سے کاٹی جاتی ہے تاکہ اس کا حلقوم جلدی سے کٹ جائے اور اس کی روح نکل جائے، لیکن ملعون شمر اپنے کند خنجر کو حسین کی پشت پر سوار ہو کر آپ کے گلے کو پیچھے سے کاٹنا شروع کیا۔ جناب زینب نے جب یہ منظر دیکھا، ایک مرتبہ آواز دیتی ہے، اے پسر سعد، ارے تو کھڑا دیکھ رہا ہے اور میرا ماجہ ذبح ہو رہا ہے، لیکن ایسے موقع پر بھی حسین ایک مرتبہ اپنی دونوں کوہنیوں کے بل اپنے سر کو اٹھا کے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں بہن زینب خیمے میں واپس جاؤ، لیکن میں کہوں گا اے حسین، ارے یہ آپ کی شہادت کے بعد کیا منظر ہے؟ یہی مائیں اور بہنیں کربلا کے بعد کوفہ و شام کے بازار میں بے مقنع چادر پھیلائی جا رہی ہے۔ ایک مرتبہ آسمان سے خون کی بارش ہوئی، فرات کا پانی اچھلنے لگا، تیز آندھی چلنے لگی۔ جناب زینب کہتی ہے کہ اے بیٹا سید سجاد، ذرا دیکھو یہ کیسا منظر کیوں ہے؟ جناب سید سجاد نے کہا، اے بھوپی اماں، ذرا خیمے کا پردہ تو ہٹائیے۔ جیسے ہی خیمے کا پردہ ہٹا، امام نے کیا دیکھا کہ باپ کا سر نو کے نیزے پر بلند ہے۔ آپ نے آواز دی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ اے بھومی اماں، بابا قتل کر دیے گئے، میں یتیم ہو گیا۔